موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کی پوجا کی، شرک کیا، تو انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ اے موسیٰ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ لیکن ان کی توبہ کیا تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو ہلاک کرو، تمہاری توبہ یہی ہے۔ جب یہ حکم ہوا تو اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اندھیرا چھا گیا اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ قتل ہونا شروع ہوئے۔ جب اندھیرا ہٹا تو 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے، 70,000 لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو قتل کریں گے، ان کی توبہ یہی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی باری آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون تبدیل کر دیا۔ ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، نافرمانی میں گزار دی، اور کوئی ایک عمل بھی نیکی کا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہتا ہے سچے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی غلطیاں کی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون ہمارے لیے کیا رکھا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سچی توبہ کرو گے، نیک اعمال کرو گے، تو میں نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا، ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دوں گا۔ 70,000 گناہ تھے، توبہ کی 70,000 گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 نیکیاں لکھ دیں۔ 70 لاکھ گناہ کیے اگر، تب بھی اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے اللہ تعالیٰ کے کیا قانون ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو میں تبدیل کر کے نیکیوں میں لکھ دوں گا۔ یہ چیز ہمیں جو ملی ہے، یہ قانون جو ہمیں ملا ہے، یہ صرف اور صرف ایک نسبت کی وجہ سے ملا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ نہ ہم نے کوئی رجسٹریشن کروائی تھی، نہ ہم نے اللہ کو کوئی ریکویسٹ دی تھی، نہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ لگایا تھا کہ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ڈالنا۔ یہ اللہ نے ہمیں خود سے چنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ڈالا۔ اس ایک نعمت کے اوپر بھی اگر ہم ساری زندگی سجدے میں گرے رہیں تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا، انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی بسر نہ کریں تو ہم سے بڑا بے وفا کوئی بھی نہیں ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔